الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ ڈائس پر تشریف فرما معزز ناظم جلسہ جناب احتشام بھائی کا، سامعین میں موجود معزز علماء کرام کا، بزرگوں کا اور میرے سارے نوجوان بھائیوں کا اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا انجام۔ اگر سورج کی روشنی موجود ہو، سورج دن کے اپنے ان فوان شباب پر ہو اور دن کے 12 بج رہے ہوں اور سورج اپنی پوری روشنی اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اگر چمگادڑ کو اس روشنی میں راستہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کمی یا عیب یا پرابلم سورج میں نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھ کا پرابلم ہے۔ اسی طریقے سے سامنے بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں، سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص کو بخار لگ چکا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی زبان کا ٹیسٹ بدل چکا ہے، اب اس کو میٹھے پھل اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اب اس کو مزیدار اور لذیذار کھانے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو پرابلم وہ کھانے میں اور پرابلم وہ میووں میں نہیں ہے، وہ پرابلم وہ پھلوں میں نہیں ہے، پرابلم اس آدمی کے زبان میں۔ جیسا کہ علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک جملہ کہا، گر نبینت بروز شب پر اے چشم، اگر دن کی روشنی بالکل کھلی کھلی ہو پھر بھی اگر چمگادڑ کو راستہ نظر نہیں آتا تو اس میں پرابلم سورج کا نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھ کا پرابلم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا تو پرابلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں ہے، اس آدمی کا ہے جس کی نگاہ کور چشمی ہو چکی ہے، اس آدمی کا ہے جس کی نگاہ چمگادڑ کی جیسی ہے، اس آدمی کی ہے کہ جس کے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز نہیں۔ پرابلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں ہے، پرابلم اس سیرت پڑھنے والے کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان اونچی ہو گئی، کتنی شان اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہے کہ عرش والے نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام میں سے ایک نام کا حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ عرش والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد ہے جن کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا کیا، اب قیامت تک دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اذان دی جاتی رہے، چاہے وہ فجر کی اذان ہو، چاہے وہ ظہر کی اذان ہو، چاہے وہ عصر کی، چاہے وہ مغرب کی، چاہے وہ عشاء کی اذان ہو، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا خطہ ضرور پایا جاتا ہے دنیا میں جہاں پر کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور مؤذن اس وقت تک اذان مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ
اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. یعنی اب قیامت تک جب بھی اذان ہوتی رہے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ میں لیا جائے گا. اور ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کو ساتھ میں بھی کہنا محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مرتبے کو آپ بلند کر دیا. اور اگر آپ غور کریں گے محمد ایک عربک ورڈ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عربک ورڈ ہے یہ ایک ایسا معجزاتی لفظ ہے، یہ ایک ایسا معجزاتی نام ہے، اس کے اندر ایک ایسا میراکل چھپا ہوا ہے. اب قیامت تک دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر اس نام کی بے حرمتی کرنا چاہیں گے اللہ کی قسم اس نام کی بے حرمتی ہو ہی نہیں سکتی. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں وہ کیسے. کیونکہ عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو یہ جملے اسمیہ ہوا، اسمہ محمد محمد اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جملے اسمیہ عربی زبان میں گرامیٹیکلی کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوام کا معنی پایا جاتا ہے، جس کے اندر ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر ٹھوس بنیادوں پر اسٹیبلش ہو جانے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ وہ میں جن کی تعریف کو مانتا ہوں، وہ میں جن کی تعریف کا قائل ہوں، وہ جن کی تعریف کو میں دل اور جان سے چاہتا ہوں، مانتا ہوں، جس کا میں انکار نہیں کر سکتا. یہ خود نام کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص ڈنمارک میں پایا جانے والا اگر کوئی ہمارے پیارے نبی بلکہ پورے انسانوں کے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کوئی ڈنمارک میں پایا جانے والا شخص اگر کارٹون بناتا ہے، اگر فتنہ نامی جو ڈچ زبان میں ایک فلم ریلیز ہوئی جو 17 منٹ پر مشتمل ہے، 17 منٹ، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا نعوذ باللہ کہ ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ پر ایک پلین ہے جو آ کر کریش ہونے والا ہے، اور اس پلین کے اندر سے